اور سن زبان نبوت سے کیا جملہ نکلا ہے. آپ فرماتے ہیں نورت الاسلام نور اللہ لک فی الدنیا والآخرہ. او میرے تمیم داری، تو نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کیا ہے. جا زبان نبوت سے دعا ہے رب تیری دنیا بھی روشن کر دے، تیری قبر بھی روشن کر دے، تیرا حشر بھی روشن کر دے. میرے گھر کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے مجھے فکر ہوتی ہے، میرے گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے مجھے فکر ہوتی ہے، میرے گھر کا بورڈ خراب ہو جائے، میرے گھر کا بلب خراب ہو جائے، میرے گھر کا پنکھا خراب ہو جائے، میرے گھر کی موٹر خراب ہو جائے. جس طرح میرے گھر والے بار بار کہتے ہیں جی جلدی کرو جی، جس طرح میرا گھر مجھے فکر ہے. رب کعبہ کی قسم مجھے آخرت کے دن پہ یقین ہے، مجھے اپنے گھر سے بھی زیادہ فکر رب کے گھر کی ہوتی ہے. یہ شان ولیوں کی ہے. لوگ بارات لے کے مسجد کے قریب سے گزرے، ڈھول کی آواز کم نہ ہوئی. کیوں؟ انہوں نے کبھی مسجد کا ذکر ہی نہیں سنا، آداب نہ سنا، خطیبوں نے سنایا ہی نہیں ہے. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جو سنا ہوتا شاید وہ ڈھول کی تھاپ کی طرف نہ جاتا. حضرات غور کیجئے، لوگ بڑے بڑے آستانوں پہ قبروں کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی مسجدوں کی عزت نہیں ہوتی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یأمر مساجد اللہ، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش إلا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فليشهد له بالإيمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اے امت کے لوگو، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، جس وقت تم دیکھو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی ایسا بندہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، انما یأمر مساجد اللہ. اور حدیث نبوی میں ہے اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، جب دیکھو کہ وہ مسجد کی ہر وقت فکر میں رہتا ہے، آ رہا ہے مسجد میں، جا رہا ہے مسجد سے، فجر کے لیے آیا، پھر چلا گیا، پھر ظہر کے لیے آیا، پھر عصر مغرب عشاء میں، یعنی آ رہا ہے، جا رہا
رہا ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسجد کے ساتھ محبت کر رہا ہے، مسجد سے دل لگا لیتا ہے، مسجد کو سنوارتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے، مسجدوں سے محبت کرتا ہے۔ فَلْيَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، میں زبان نبوت سے کہتا ہوں، او میری امت کے لوگوں، اس بندے کے لیے تم دل کی گہرائی سے گواہی دے دو، اے الہی یہ تیرا بندہ مومن بھی ہے، صادق بھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام اور صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جن کا نام مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور نہایت ہی عزت کے لائق معززات مکرمات صحابیات اور امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والی با پردہ، با حیا، با شرم، با وقار میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ میں فردوس کالونی مسجد محمدی حضرت شاہ صاحب فضیلت الشیخ عبدالغفار شاہ رحمت اللہ علیہ ان کی مسجد میں حضرت فضیلت الشیخ سید محمد یاسر شاہ صاحب کے اس بہت بڑے اس ادارے میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان اولیاء۔ جزاک اللہ۔ ایک بھائی کو جملہ سنا، اس نے سبحان اللہ بولا سب نے ہے، اللہ کوئی آہستہ بولے کوئی اونچی بولے تو قبول فرما لے۔ میں خطبہ جمعہ میں آپ کو بار بار یا نہیں کہوں گا کہ اونچی بولو، بس آپ میرا خطبہ محبت سے اور توجہ سے سنیں۔ اللہ آپ کی محبت، آپ کا جذبہ قبول فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حسب سابق بغیر تمہید کے میں اپنے گزارشات آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی شان، ان کی خوبیاں یاد رکھنا۔ فیصل آبادی ہو، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ مسجدیں آباد کرے گا، اس کو اپنے آستانوں کی فکر نہیں ہوگی، اس کو اللہ کے گھروں کی فکر ہوگی۔ جزاک اللہ۔ تھوڑا آپ بھی محبت کا ثبوت دیں، ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ اس کو اپنے آستانے کی فکر نہیں، اپنے
اپنے آشیانے کی فکر نہیں، اس کو فکر ہوگی، محبت ہوگی، لگن ہوگی تو اللہ کے گھر کی لگن ہوگی۔ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ میرے محبوب مدنی کریم محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ایک یار ہے، میرے محبوب مدنی کا ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ۔ ابن عساکر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے، حوالہ پہلے دیا ہے۔ یہ تاجر ہے اور یہ مدینہ منورہ کا مال لے کر شام کی منڈی میں جا کے فروخت کرتا ہے اور شام کی منڈی سے مال خرید کر مدینہ طیبہ کی منڈی میں بیچتا ہے، دونوں اطراف سے تجارت کرتا ہے۔ ایک دن اپنے غلام کے ساتھ جس کا نام ابو البزاد ہے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، ابو البزاد ہے، شام کی منڈی میں ہے، اپنے غلام کو کہتے ہیں یہ مال لے جاؤ مدینے میں اور میں آ رہا ہوں، شام تک یا کل پرسوں پہنچ جاؤں گا۔ شام کی مین مارکیٹ میں گئے اور سنو میرے بھائیوں، اولیاء کی شان سنو، شام کی منڈی میں گئے جہاں اپنی ذاتی تجارت کر رہے تھے، اللہ کا ولی وہاں مسجد نبوی کی محبت میں شام کی مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ ایک قندیل خریدا، زیتون کا تیل خریدا، ایک خوبصورت رسی خریدی، کاٹن خریدی، کپاس، مدینہ طیبہ میں واپس ہے۔ اس قندیل کے 3 سوراخ کیے جس طرح ترازو کے پلڑے کے سوراخ ہوتے ہیں، رسی ڈالی، زیتون کا تیل ڈالا، اس میں روئی اور کپاس کاٹن اس میں ڈالی، رسی بنا کر فَأَمَرَ أَبَا الْبَزَّادَ، اپنے غلام ابو البزاد کو کہا کہ جاؤ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، کھجور کے تنے اور کھجور کے پتوں کی چھت ہے، درمیانی شتیر سے اس کو لٹکا دو، فَلَمَّا غَرِبَتِ الشَّمْسُ، جب سورج غروب ہو جائے، فَأَسْرِجْهَا، اسے روشن کر دینا۔ حضرات، جب سورج غروب ہوا، ابو البزاد نے اس کو روشن کیا، سورج کے غروب کے وقت اس کو روشن کر دیا، وہ روشن ہو گئی، اس کی روشنی کے ساتھ مسجد نبوی میں روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ فجاء رسول اللہ، اللہ کی قسم، تھوڑا اور آپ جاگ کے بیٹھے نا، تھوڑا جاگ کے اور جذبے سے، تو میں اللہ کی قسم میں اور محبت میں سناؤں گا آپ کو۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، مسجد نبوی میں آئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو روشن دیکھا، مسجد نبوی کو چہکتے مہکتے دیکھتا، مسجد نبوی میں روشنی دیکھی، چہکتے مہکتی دیکھی۔ صحابہ کا بیان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے۔ اور فردوس کالونی والوں غور کرنا، توجہ سے سن
سنیے سمجھے، پھر سبحان اللہ کہنا، پھر محبت سے کہنا، زوردار کہنا، پھر اللہ کی للہیت کے لیے آپ تڑپ جانا۔ صحابہ کا بیان ہے، امام الانبیاء اس روشنی کو دیکھ کے کہ مسجد نبوی میں روشنی ہے، بلب جل گیا ہے، اتنے مسکرائے، امام الانبیاء کی داڑھ مبارک کا نور بھی نظر آنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں من فعل ھذا، او میرے صحابیو یہ کس نے کیا ہے؟ کون خوش نصیب ہے جس نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے؟ کون خوش نصیب ہے جس نے مسجد نبوی میں یہ انتظام کر دیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ سامنے مسجد نبوی کے کونے میں کھڑا ہے جس کا نام تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں، ساری کائنات کے سردار فرماتے ہیں، جاؤ جا کر میرے تمیم کو میرے پاس بلا کر کے لے آؤ۔ عزیز دوستو توجہ میری طرف کیجئے، شاہ صاحب توجہ میری طرف کیجئے، غور کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری طرف بلا کر لے آؤ۔ حضرت تمیم داری میرے نبی کے سامنے کھڑا ہے، توجہ کیجئے میری طرف دیکھ کے ذرا بات کو سنیں، زیادہ سمجھ آئے گی۔ میرے نبی کے سامنے کھڑا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہے، با ادب کھڑا ہے، تعظیم کے ساتھ کھڑا ہے، نبی کا یار کھڑا ہے، جی جی یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے تمیم داری، اے میرے صحابی، یہ انتظام تو نے کیا، مسجد نبوی میں آج روشنی کا بلب تو نے لگایا ہے، نعم نعم یا رسول اللہ، ہاں ہاں لبیک یا رسول اللہ۔ آقا یہ میں نے خرید کے شام کی منڈی سے یہاں یہ روشنی کا انتظام کیا ہے۔ میرے آقا مدنی فرماتے ہیں اے تمیم داری، سب سے پہلے اسلام کے اندر آج مسجد نبوی میں سب سے پہلے پہلا دن ہے کہ تو نے انتظام کیا ہے۔ اور سن زبان نبوت سے کیا جملہ نکلا ہے، آپ فرماتے ہیں نورت الاسلام نور اللہ لک فی الدنیا والآخرہ۔ او میرے تمیم داری، تو نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کیا ہے۔ جا زبان نبوت سے دعا ہے، رب تیری دنیا بھی روشن کر دے، تیری قبر بھی روشن کر دے، تیرا حشر بھی روشن کر دے۔ قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا ایڈوانس سے ایک دفعہ سبحان اللہ اونچی کہہ دیجئے، ذرا مل کے کہہ دیجئے، جا کر کے بیٹھئے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ کے گھروں کو آباد وہ کرتا ہے جس کا رب پر ایمان ہو۔ رانا صاحب جاگ کے بیٹھے، جس کا رب پر ایمان ہو، جس کا توحید کا عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ وحدانیت ہو۔ انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد وہ کرتا ہے جو اللہ پر
اللہ کی توحید پر، رب کے وحد ہونے پر، لا شریک ہونے کا عقیدہ رکھے۔ فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن کا یقین کرتا ہے۔ میں نے بلب لگایا، مجھے آخرت میں اجر ملے گا۔ میں نے جھاڑو دیا مسجد میں، مجھے آخرت میں اجر ملے گا۔ دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ میں نے نمازیوں کے لیے صف اٹھا کے صحن میں بچھائی ہے اور مجھے اجر ملے گا۔ دھیان میری طرف کیجئے، آج پروگرام تھا مسجد محمدی میں اور نماز جمعہ کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے۔ لوگوں نے کھانا کھایا اور صف پر چاول گرے ہوئے تھے۔ میں خادم بھی نہیں تھا، میں نوکر بھی نہیں تھا، میں مسجد والوں سے تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا، مگر میں نے اس صف سے چاول ہٹا دیے، میں نے صف صاف کر دی، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے آخرت کا دن آئے گا، مجھے اجر ملے گا، مجھے اجر ضرور ملے گا۔ میں مسجد میں آیا اور میں نے دیکھا، او لوگو غور کیجئے، میں مسجد میں آیا، میں باادب طریقے سے آیا، میں نے مسجد میں جوتیوں کا کھڑکار نہیں کیا، میں نے اس طرح سے بے ادبی نہیں کی، میں آرام سے آیا، میں بیٹھ گیا، میں نے نفل پڑھے۔ مجھے پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ میری خوبیوں کو دیکھے گا، میرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور لوگوں مسجد میں آیا، دیکھا ٹوٹی خراب ہے، میں نے کسی کو بھی نہ بتایا، میں نے بازار سے لا کے ٹوٹی رکھ دی، لگانے والے نے لگا دی۔ میرا یقین آخرت میں مجھے ثواب ضرور ملے گا۔ جس طرح میرے گھر کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے مجھے فکر ہوتی ہے، میرے گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے مجھے فکر ہوتی ہے، میرے گھر کا بورڈ خراب ہو جائے، میرے گھر کا بلب خراب ہو جائے، میرے گھر کا پکھا خراب ہو جائے، میرے گھر کی موٹر خراب ہو جائے، جس طرح میرے گھر والے بار بار کہتے ہیں جی جلدی کرو جی، جس طرح میرا گھر مجھے فکر ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے آخرت کے دن پہ یقین ہے، مجھے اپنے گھر سے بھی زیادہ فکر رب کے گھر کی ہوتی ہے۔ یہ شان ولیوں کی ہے۔ کفر کے فتوے لگا دیے، امت کو لڑا دیا، لیکن قرآن پڑھ پڑھ کے نہ سنایا، آیات کا ترجمہ نہ سنایا۔ لوگ بارات لے کے مسجد کے قریب سے گزرے، ڈھول کی آواز کم نہ ہوئی، کیوں؟ انہوں نے کبھی مسجد کا ذکر ہی نہیں سنا، آداب نہ سنا، خطیبوں نے سنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، جو سنا ہوتا شاید وہ ڈھول کی تھاپ کی طرف نہ جاتا۔ حضرات غور کیجئے، لوگ بڑے بڑے آستانوں پہ قبروں کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی مسجدوں کی عزت نہیں ہوتی۔ جتنی قبروں اور آستانوں پہ صفائی ہوتی ہے اس طرح عزت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ قبروں کو عطر سے دھویا جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں کو پانی سے دھونے کے لیے بھی بندہ تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دل میں مسجد کی محبت کا سبق سنا نہیں ہے، سنایا نہیں ہے۔ میں تو آیا تھا خطیب کو چیک کرنے، کیسا بولتا ہے، مسئلے کیسے کرتا ہے، حوالے کیسے دیتا ہے، میں تو چیک کرنے آیا تھا، طرز اچھی ہے، ترنم اچھا ہے کہ نہیں، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ اور حضرات جتنے آئے ہو، آج آپ جتنے بیٹھے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، آج آپ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ جس طرح گھر کی فکر ہوتی ہے مسجد کی فکر کریں گے۔ ہاں تیرے پاس گنجائش نہیں ہے تو کسی کو کہہ سکتا ہے، انتظامیہ سے مل سکتا ہے، ان کی توجہ دلا سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، غفلت نہ کرے، تو اتنی رہنمائی بھی کر دے گا، تجھے اتنا ثواب ملے گا جتنا کسی کو لنٹر ڈالنے کا ثواب ملے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ قوالیاں سن کر جھومنے والا، گانے سن کر کے سر ہلانے والا، کبھی قرآن سن کے بھی سر ہلا کے سبحان اللہ پڑھ دیا کر۔ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ ولی نماز پڑھتا ہے، ولی بے نماز نہیں ہوتا۔ اور لوگوں جو
اللہ والا ہوتا ہے وہ پاک رہتا ہے، لباس بھی پاک ہوتا ہے، عقل بھی پاک ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، عقیدہ بھی پاک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اور وَآتَ الزَّکَاةَ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ مسجدوں کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے، خدمت کرنے والے، اور لوگوں ان کے دلوں میں صرف رب کا خوف ہوتا ہے۔ فَعَسَىٰ میرے رب کا فیصلہ سن لیجئے، میرے اللہ کا پیغام سن لیجئے، یہی لوگ جن کا عقیدہ توحید ہے، آخرت پہ یقین ہے، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا یقین ہے آخرت کا دن آئے گا۔ رب کا پیغام سنیے، فَعَسَىٰ ان قریب، کیا؟ ان قریب، حالانکہ ابھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ابھی حضرت امام مہدی آئے گا، عیسیٰ بن مریم آئے گا، ابھی قیامت کی نشانیاں آئیں گی، ابھی جناب کی لیکن اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ ان قریب، ان قریب اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ میں نے اس کو اجر وہ دیا جو میں نے ہدایت یافتہ کو دیا۔ اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے اللہ کا ولی۔ ولی بننے کے لیے لمبا ساوے رنگ کا، سبز رنگ کا جبہ پہننا ضروری نہیں ہے، سفید رنگ کا جبہ پہننا ضروری نہیں ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک۔ ولی بننے کے لیے گلے کے اندر لمبے لمبے ٹل، گھنٹیاں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، 5 کی 5 انگلیاں، 10 کی 10 انگلیاں انگوٹھیوں سے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کا ولی بننے کے لیے کشکول پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یار تم بولتا نہیں ہے نا، تمہارے خاندان میں ایسا ولی ہوگا نا، اللہ ایسے ولیوں سے بچائے۔ یہ ولی نہیں، یہ ولے ہیں، ولے، ولہ سمجھتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ولے مارتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ ادھر دیکھو مووی بن رہی ہے، کس کی خاطر؟ ہائے 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 ہائے، رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں کہ اجمل نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تکلیف ہوئی حضرت ان رقیبوں کو، تکلیف ہوئی۔ ولی بننے کے لیے مہینے بعد نہانے کی یا سال کے اندر ایک بار نہانے کی قید ضروری نہیں ہے، شرط ضروری نہیں ہے۔ ولی بننے کے لیے گھر کو چھوڑنا، اولاد کو چھوڑ دینا، بیوی کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، اولاد کو چھوڑ دینا، کسی قبرستان میں، کسی درخت پہ، کسی درخت میں، کسی کونے میں، کسی چوک میں، کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ولی وہ ہے کہ جس کی تعریف، جس کی خوبیاں، جس کا کردار، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا سونا، جس کا جاگنا، جس کا لین دین، جس کی فجر، جس کی ظہر، جس کی عصر، جس کی مغرب، جس کی عشاء، جس کی تہجد، جس کا عقیدہ، جس کی منت، جس کی مناتی، جس کا چڑھاوا، جس کے قسم، جس کے معاملات، جس کے عقائد، جس کی سنت، جس کے طریقے، جس کے عقیدے رب محمد کی قسم ہے قرآن سے جڑے ہوئے ہو، محمد کی حدیث سے جڑے ہوئے ہو، یہ ہے ولی۔ حضرات ایک اور ولی سے میں آپ کی ملاقات کرا دوں؟ میرے محبوب کا مدینہ ہے، سبحان اللہ، میرے مدنی کا مدینہ ہے، اللہ ہم کو وہاں لے جا، اللہ آج ہی لے جا، جمعے کے بعد ہی لے جا۔ تم بولے گا پاسپورٹ ابھی نہیں، ابھی ویزا نہیں لگا، ابھی مور نہیں لگا، ابھی تو ویکسین بھی نہیں لگوایا، ابھی تو ویکسین بھی نہیں لگوایا۔ اللہ کی قسم وہ لے جانا چاہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمہارا سبحان اللہ کا آواز نہیں آیا۔ سبحان اللہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم جاگ کے بیٹھو، نیند نہ کرو۔ اللہ میں اسی سال 2021 میں 22 میں عمرہ بھی کرا دے اور 2022 میں حج بھی کرا دے۔ آپ بولتے ہوں گے پتہ نہیں دعا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرا ایمان ہے، لاہور کی مسجد ہے جامع اور حضرت شاہ صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے کسی مسجد کے بھائی نے کہہ دیا حضرت کو مسجد کا کچھ کام ہونے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ واقعہ کام کا میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، پہلے نبی کے یار کا تذکرہ سن لو۔ یہ تم نے مجھے یاد کروانا ہے، کرواؤ گے یاد؟ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ میرے مدنی کا مدینہ ہے، مدینہ طیبہ میں ایک میرے نبی کا صحابی میرے نبی کی خدمت میں آ گیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، کھجور کا تنا ہے، جو مجھے ضرورت ہے، میرے بچوں کے لیے مکان کی چھت پڑ جائے گی، میں اسے چھتیر بنا لوں گا۔ ایک یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ کھجور کا درخت ہے جس کا پھل میرے گھر پہ جھکا ہوا ہے۔ ایک یہ واقعہ بھی آتا ہے، یا رسول اللہ اس کو کہہ دیجئے وہ تنا مجھے دے دے، کھجور مجھے دے دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور فرمایا اے اللہ کے بندے، یہ کھجور کا درخت، یہ تنا اس کو ہمسائے کو دے دے اور اللہ تیرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ کہنے لگا آقا جی اللہ تو راضی ہو جائے گا، آپ کے اونچی کہہ دے اللہ اکبر۔ رب کی رضا مل جائے اور کچھ چاہیے ہے؟ آپ کیا دیں گے؟ میں قیمت لینا چاہوں گا۔ میرے مدنی کریم فرماتے ہیں اگر قیمت مانگ لی سن، پھر قیمت بھی محمد دینے کے لیے تیار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مدنی کریم فرمانے لگے تو دے دے، اس کھجور کے بدلے میں اللہ سے قیامت کے دن تجھے جنت کی کھجور لے کے دوں گا۔ امام ضامن کون ہے؟ جو 14 طبق کا سردار ہے۔ امام ضامن کون ہے؟ جس کو طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے۔ امام ضامن کون ہے؟ جس کی بیٹیوں کو فیصلے دیے گئے۔ امام ضامن کون ہے؟ جنگ احد میں جس کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ امام ضامن کون ہے؟ شیب ابی طالب میں جس نے 3 سال قید کے کاٹے ہیں۔ ارے امام ضامن کون ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، امام ضامن وہ ہے کہ جو آسمان پہ نگاہ اٹھاتا ہے اللہ کعبہ بدل دیتا ہے۔ امام ضامن کون ہے؟ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پڑھو۔ پوچھنے والے نے پوچھا امی جان اللہ کے نبی کا اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ میرے محبوب کی گھر والی نے، مومنوں کی ماں نے بتایا۔ پوچھنے والوں قرآن پڑھتے جاؤ، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ فرمایا جنت میں کھجور لے کر کے دوں گا۔ کہنے لگا یہ سودا بڑا عجیب ہے، ادھار نہیں دوں گا۔ سب کی آواز نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی آواز۔ یہ تجارت بڑی عجیب ہے، میں ادھار نہیں کروں گا۔ کب مروں گا، کب قبر میں جاؤں گا، کب حشر کا میدان لگے گا، کب قبر سے اٹھوں گا، کب حساب و کتاب ہوگا، کب جنت میں جاؤں گا، کب کھجور ملے گا، مجھے یہ سودا منظور نہیں، میں تو نقد بات کرتا ہوں، ابھی دو۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں او لینے والے، او دینے والے، لین دین کی بات کرنے والے، میرے پاس ابھی پیسے کوئی نہیں، ابھی تجارت کے لیے، ابھی تیری کھجور کے لیے دینے کے لیے کوئی سونا بھی نہیں، ابھی کوئی پیسے بھی نہیں ہے، تیری مرضی یار، ٹھیک ہے چلا جاتا ہے۔ حضرات غور کیجئے، لیکن یہ بات کھجور کے لینے کی زبان نبوت سے جملہ نکلا تھا۔ یہ بات چلتی مدینے میں پھیل گئی ہے، اور مدینہ طیبہ میں ایک تاجر ہے میرے نبی کا صاحب، جس کا نام حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مدینے میں چودھری ہے، زمیندار ہے، جگیردار ہے، اپنے کھجوروں کے باغ میں کھڑا ہے، اور بات پہنچی کان میں، اے ابو دہدہ، آج تیرے نبی نے ایک مسلمان سے، ایک اللہ کے بندے سے کھجور دینے کا وعدہ کیا کہ میں تجھے اس سے لے کر کے دوں گا۔ دینے والے نے قیمت مانگی ہے، تیرے نبی کے پاس قیمت نہیں تھی، وہ چلا گیا۔ تیرے نبی نے کھجور کا وعدہ کیا کہ اللہ کے جنت سے کھجور لے کے دوں گا، تجھے شفاعت بھی کر دوں گا، تیری بخشش بھی کروا دوں گا، تیرے لیے سفارش بھی کر دوں گا، جنت کا درخت بھی لے دوں گا۔ اے ابو دادا، وہ کہتے دنیا میں نقد دو، میں ادھار نہیں کرتا۔ ابو دادا کہتے ہیں پھر سن لے، اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، جب تک زبان نبوت سے نکلے والے جملوں کی میں لاج نہیں رکھوں گا۔ میں تاجر ہوں، زمیندار ہوں، جگیردار ہوں، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں نہیں میرا نبی کھجور کا درخت مانگے یا کھجور کا تنا مانگے اور دینے والا قیمت مانگے؟ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، چلتے چلتے اس کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، دروازے پہ پہنچ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے نکلا، کیسے آئے ابو دہدہ؟ فرمانے لگے کھجور کا تنا بار لے کے آ، اللہ کے نبی کو دینے کے لیے کھجور کا سودا کرنے آیا ہوں، تیرے ہمسائے کو دینے کے لیے۔ وہ کھجور کا تنا ہے یا پھلدار کھجور ہے، کوئی بھی ہے، جلدی کر، دیر نہ کر۔ اس نے دیکھا لوہا گرم ہے، زمیندار جوش میں ہے، جگیردار ابو دہدہ رضی اللہ عنہ جوش میں ہے، اس لیے تو نہیں کسی نے کہا، اس لیے تو کہنے والے نے کتنے پیارے انداز میں کہہ دیا ہے، اللہ کی قسم ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ ان صحابہ سے بڑھ کے ولی کوئی ہے ولی صحابہ سے بڑھ کے؟ توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور جلدی مانگ، کیا چاہیے، کتنی قیمت چاہیے؟ اس نے کہا تاجر جوش میں ہے، تاجر ابھی لوہا گرم ہے، جو مانگوں گا دے دے گا۔ کھجور ایک ہے، ایک کھجور کے بدلے میں کتنے پیسے مانگے گا، کتنے درہم مانگے گا، کتنے دینار مانگے گا؟ 500 دینار مانگے گا، 1000 درہم مانگے گا، کیا مانگے گا؟ توجہ میری طرف کیجیے، آپ کی توجہ چاہیے۔ کہنے لگا ابو دہدہ رضی اللہ عنہ، مجھے اس کھجور کے بدلے میں، وہ جو تیرا باغ ہے مدینے میں، وہ فلاں جگہ پہ جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ سارا باغ 600 کھجوروں کا میرے نام کر دے، تب یہ کھجور دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو دہدہ کہنے لگے، تو نے مانگنے میں دیر کر دی، جا تیرا ہو گیا۔ تو نے مانگنے میں دیر کر دی، جا تیرا ہوگی، جلدی کر۔ کھجور کا سودا کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے ساری بات بتائی، کہا وہ کھجور آپ اس صحابی کو دلوا دیجئے، وہ کھجور اس کے نام ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اچھا اے ابو دہدہ کیسے ہوا؟ کہتے آقا اس نے 600 کھجوروں کا درخت باغ مجھ سے مانگا، میں نے دے دیا، کیونکہ جملہ نبی کی نبوت کی زبان سے نکلا تھا۔ حضرت ابو دہدہ جانے لگے، میری طرف دیکھیں، جانے لگے،
پھر قدم چند واپس مڑ کے آئے، آ کے کہنے لگے آقا ایک بات پوچھنے کی اجازت ہے؟ حضور فرماتے ہیں پوچھ۔ آقا وہ جو ایک کھجور اس کے بدلے میں جنت کی آپ نے دینی تھی، وہ صرف اسی کے لیے تھا یا ابو دہدہ کو بھی ملے گی؟ میرے مدنی کریم فرماتے ہیں ابو دہدہ ٹھہر جا، میرے پیغمبر نے نبوت کا چہرہ آسمان پہ اٹھایا، اللہ نے مسجد کے نبوی کی چھت ہٹا دی، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جنت کے پردے ہٹا دیے۔ اے ابو دہدہ تو ایک کھجور کی بات کرتا ہے، میں نے نبوت کی آنکھوں سے ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، اللہ نے سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں کھجوریں جنت میں تیرے نام کی لگا دی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کی محمد، واہ اقبال تیری قبر کو اللہ روشن کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ کی قسم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔